سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم سردی کے موسم کی جو بیماریاں عام بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے، بتا رہے تھے آپ کو. تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے بچوں میں جو ٹھنڈ کا اثر ہوتا ہے، بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اسے. اگر گھر میں ایک بچہ بیمار ہے تو پورا گھر گویا کہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کیونکہ بچے پھر روتے ہیں، پھر وہ اسکول نہیں جا رہے ہوتے، بہت ضدیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. جس دنیا کو ہم جانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عام عارضہ بچوں میں سانس کی تکلیف یعنی امراض تنفس جس کو کہتے ہیں وہ اس کا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر صحت خراب رہتی ہے. اس گروہ امراض میں بڑوں کی نسبت بچے زیادہ مبتلا مرض ہوتے ہیں. اس سبب سے طبیبوں کا ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کا کام بہت زیادہ بڑھتا ہے. بچے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسکولز وغیرہ سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، گھر پہ رہتے ہیں، ان کی صحت اکثر درست نہیں رہتی. والدین پر علاج کے ضمن میں مسلسل اخراجات کا بار کثیر رہتا ہے. ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال مناسب نہیں ہے. بچوں میں ٹھنڈ لگنے کے متفرق اسباب ہیں، کو ان میں جراثیم اور وائرس نہایت اہم، یعنی جرمز اور وائرسز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. لیکن دوسری چیزیں بھی ہیں جو نہایت کمی ہیں، جن میں الرجی بھی ہے اور سائیکولوجیکل پرابلم ہیں، بنیادی صحت کی کمزوری ہے، غذائی نقص ہے. بچے کھانا نہیں کھاتے، والدین کو پریشان کرتے رہتے ہیں. والدین بھی کوئی باہر کی کوئی چیز لا کے تاکہ اگر بچے آرام سے کھا لیتے ہیں تو بس وہ اپنے چھٹی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ بچوں کو جو صحیح انرجی ملنی چاہیے اور جو نیوٹریشن پورا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے اور بچے اس وجہ سے بھی کمزور رہ جاتے ہیں. رہنے سہنے کی نامناسب سہولتیں ہیں، گنجان آبادیاں ہیں، جیسے ہمارے جیسے ممالک میں چھوٹا گھر ہے اس میں بہت سارے بچے ہیں. ان بیماریوں کے ضمن میں یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کو پریشان کن صورتحال ہے کہ کس طرح سے بچوں کو بیماریوں سے بچایا جائے اور صحت مند اور تندرست رکھا جائے. لیکن سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بچے جو ہے نا کس وجہ سے ٹھنڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کس وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں کہ چھوٹا خاندان ہو، ایک گھر میں بہت زیادہ افراد نہ رہتے ہوں. جیسے ایک بیمار ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ دوسرے بھی بیمار ہوں گے. بچوں کو گھر کی پکائی ہوئی اور اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی صاف ستھری غذا کھلائیں اور ان کو بہلا کے کوشش یہ کریں کہ وہ بجائے باہر کی الٹی سیدھی چیزیں کھانے کے بجائے آپ کے ہاتھ کی، ماؤں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزیں کھلائیں. اور کھلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کی مائیں کوششیں کرتی ہیں اور بھی ان کو 10 کام ہوتے ہیں تو اس سے جلدی جلدی بچے کے منہ میں ڈال رہی ہیں اور بچہ بیزار اور بھاگ رہا ہے. اور تو ماؤں کا طریقہ کچھ تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو بہلا کے انہیں کوئی سٹوری سنا کے انہیں کوئی اچھے طریقے سے ان کے کھانے کے اوپر پوری توجہ دیں. کیونکہ اگر بچہ صحت مند رہے گا تو آپ کو بہت سا ٹائم مل جائے گا، لیکن اگر وہ صحت مند نہیں ہے، وہ بیمار ہے اور چڑچڑا ہے تو آپ کے کام مزید بڑھ جائے گا اور آپ جو ہے نا مزید پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے گا تو سارے گھر کا نظام جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تلپٹ ہو جائے گا. تو کوشش یہ کیجیے کہ بچوں کو پورا نیوٹریشن دیں، بچوں کو اچھا صحیح لباس پہنائیں، سردی کے موسم میں ان کو بہت ہی کور کر کے رکھیں اور ان کو سمجھائیں ان کو، کیونکہ بچے بڑے عقل مند ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا، بچے لاؤبالی ضرور ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو ایک بات سمجھا دی جائے تو پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. اور ان کو اگر کسی چیز سے ڈرا بھی دیا جائے تو وہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر انجیکشن لگانے سے، یہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے، ویسے ہی بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. تو بچوں میں جو نزلہ زکام اور کھانسی ہوتی ہے اس میں بچوں میں ناک بند ہو جاتی ہے، ناک سے مسلسل پانی آتا ہے، بار بار نہ رکنے والی مسلسل کھانسی ہوتی ہے جو عموماً خشک ہوتی ہے، بے چینی اور طبیعت بھی خراب ہوتی ہے. اکثر بچے ان تکلیفوں سے آپ افاقہ حاصل کر لیتے ہیں. ان بچوں کو صرف نیم گرم مشروبات، کھانسی کے جو شربت ہوتے ہیں یا جو اینٹی ہسٹامین دوا کی ضرورت پڑتی ہے، جو شاندہ بھی اس کیفیت میں ایک مفید مشروب ہے. بعض بچوں میں کھانسی سخت ہو جاتی ہے، سانس رکتا سا محسوس ہوتا ہے. یہ کیفیت خصوصاً رات کو ہوتی ہے.
بچہ سخت کھانستا ہے، سانس اور خوف کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کبھی سانس کی گھٹن انتہائی تشویشناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس صورت میں یقیناً فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بچے ٹھنڈ کے سبب سے سانس کی گھٹن میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں یہ ضروری نہیں ہے بعد میں ان کو دمہ یا سانس کی بیماری ہو جائے۔ اکثر بچے صورتحال سے نکل آتے ہیں اور بعد میں عام صحت مند انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ ٹھنڈ کے سبب سے بچوں میں صرف کان میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی اندرونی، درمیانی اور بیرونی۔ ٹھنڈ کی حالت میں بچوں کے درمیانی کان میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس میں کھجلی ہو سکتی ہے۔ عموماً لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ٹھنڈ کا اثر کانوں پر بھی پڑتا ہے، حالانکہ یہ بچوں کا عام مرض ہے۔ درمیانی کان میں جو نرم مخملی جھلی کا فرش بچھا ہوتا ہے، اس کا راستہ، تعلق اور تسلسل ایک نالی کے ذریعے اس فرش سے ہے جو ناک اور حلق میں ہے، یعنی جو اسے جوائن کرتا ہے۔ اس سبب سے جو سوزش یا انفیکشن یا دیگر تکلیفیں حلق وغیرہ میں ہوتی ہیں، ان سے درمیانی کان بھی متاثر ہوتا ہے۔ کانوں کی یہ تکلیف ان بچوں میں عام ہے جن کی عمر 3 سے 8 سال تک ہے، لیکن یہ کسی عمر کے بھی بچوں میں ہو جاتا ہے۔ ننھے منھے بچوں میں اس مرض کی بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ ایسے بچوں کو بخار ہوتا ہے اور شکل سے بیمار نظر آتے ہیں، خوش دکھائی نہیں دیتے۔ اگر ایسے بچے کے کان کا معائنہ کیا جائے تو کان کا پردہ سرخ اور ورم زدہ نظر آتا ہے، جہاں سے ایسا محسوس ہوتا ہے تھوڑی کچھ لکوڈ بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ بچے عام طور پہ اپنے کان کو کھجاتے رہتے ہیں، بار ان کا ہاتھ جو ہے نا اپنے کان کی طرف جاتا ہے اور وہ روتے رہتے ہیں مسلسل۔ تو ایسے میں بچوں کے کان کے ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا چاہیے۔ جن بڑی عمر کے بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، اگر وہ اپنا حال کہہ سکتے ہیں تو کان میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بچے درد کی تکلیف کے سبب سے رات کو سوتے سے اٹھ بیٹھتے ہیں اور روتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوتے ہیں۔ بظاہر سوائے ٹھنڈ کے اور کوئی مرض نظر نہیں آتا۔ صبح اٹھنے پر کان میں اس قدر درد نہیں ہوتا، گو کان بہنے لگتا ہے، بچہ کچھ اونچا سنتا ہے۔ اگر ٹھنڈ لگنے کی حالت میں بچہ بے چین دکھائی دے تو کان کا ضرور معائنہ کیا جائے۔ اس بات کی عام تشہیر کی ضرورت ہے کہ ٹھنڈ کے زمانے میں چونکہ ناک عموماً بند ہوتی ہے، اس لیے کان کے تحفظ کے لیے ناک کھولنے والی دوا کے قطرے مفید ہوتے ہیں، جو کہ رات کو سوتے میں ڈالے جائیں۔ لیکن سامعین و ناظرین، بالکل ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ بہت زیادہ اس کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ ناک میں سے زخم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈ کے سبب سے بچے کے گلے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ معائنے پر حلق میں جو غدود ہوتے ہیں وہ بھی پھولے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تمام حلق متورم اور یعنی کہ اس میں ورم ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اس میں درد بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں بھی اس دوران درد ہوتا ہے، طبیعت اچھی نہیں معلوم ہو جاتی اور اس کی جو بچے جو ہیں مسلسل بے چین ہوتے ہیں۔ بچوں میں ٹھنڈ کی آخری علامات ٹھنڈ کا سینے پر اثر ہے، جس کی شدید شکل نمونیا ہے۔ سینے پر اثر 2 طرح سے ہوتا ہے، سینے کو آلے سے سننے یا بعض دفعہ کان رکھ کر سننے سے بھی عجیب سی آوازیں، چوں چوں کی آوازیں نکلتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بچہ بظاہر زیادہ بیمار نظر نہیں آتا۔ دوسری قسم ان بچوں کی جن کو بخار بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ شکل سے بھی بیمار معلوم ہوتے ہیں۔ کھانسی اٹھتی ہے اور بچے میں شدید نقاہت ہوتی ہے کہ اگر وہ اٹھتا ہے چلتا ہے تو آپ دیکھیں گے جا کہیں اور رہا ہوتا ہے اور قدم اس کے کہیں اور پڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچہ گویا نمونیا میں مبتلا ہے۔ کوئی زمانے میں نمونیا کی وہ شدت نہیں ہے جو آج سے 40 سال پہلے ہوتی تھی۔ ان بچوں کے لیے جو بات سب سے زیادہ باعث تکلیف ہوتی ہے وہ سانس کا رکنا اور کھانسی ہے۔ بچوں میں ٹھنڈ کے سبب سے تکلیف 3 سے 4 سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان بیماریوں کا عروج کا زمانہ 5 سے 7 سال کا ہے۔ 8 سال کی عمر کے بعد ان بیماریوں میں یہ شدت نہیں رہتی ہے۔ یہ بیماریاں جب بچپن میں ایک مرتبہ ہو جاتی ہیں تو پھر بار بار ہوتی رہتی ہیں اور ان بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں جس کا سابقہ دوسرے بچوں کے گروہ سے یعنی اسکول وغیرہ میں پڑتا ہے یا جس گھر میں زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں خاندانی رجحان کے سبب سے ان امراض کا رجحان زیادہ ہے۔ یہ بیماریاں ان بچوں میں بھی زیادہ ہوتی ہیں جن کے ماں باپ یا دوسرے گھر والے سگریٹ نوشی کرتے ہیں۔
اگر رہائشی علاقے میں نمی، ہوا کی کثافت یعنی خراب ہوا ہے اور ٹھنڈک ہے تو ان امراض کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جو بچے غریب طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ان بیماریوں کی کثرت ہے۔ اگر علاج اور نگہداشت صحیح طریقے پر ہو تو بعد میں کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی۔ یہ امراض ایک عمر کے بعد آپ ختم ہو جاتے ہیں۔